السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب سے گزارش کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو پیارے ناظرین، آج کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ دو نوجوان قبرستان میں کھڑے قبر کی کھدائی کرا رہے تھے۔ ایک کا نام احسن اور دوسرے کا نام زین تھا۔ یہ قبر ان کے دوست راشد کی تھی۔ احسن راشد کا کزن بھی تھا، جبکہ زین ان دونوں کا دوست تھا۔ ایک ہفتے بعد راشد کی شادی بھی تھی، مگر خاندانی دشمنی کی وجہ سے راشد کا قتل کر دیا گیا تھا۔ جس گھر میں خوشیوں کا ماحول تھا، وہاں جیسے غم کی چادر بچھ گئی ہو۔ راشد کے ماں باپ تو جیسے زندہ وہ قبر میں ہی دفن ہو گئے ہوں، اتنے غمگین۔ نئی زندگی کی تیاریاں چھوڑ کر لوگ راشد کی تدفین کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس گھر پر تو جیسے ایک قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی۔ گورکن نے قبر کی کھدائی شروع کری۔ گورکن نے جیسے ہی قبر کی کھدائی کمپلیٹ کی، اس کے بعد کہنے لگا، یہ لو بیٹا، جیسے ہی جنازہ آ جائے مجھے آواز دے لینا، میں ذرا اپنی جھوپڑی میں آرام کر لوں۔ یہ کہہ کر گورکن چچا اپنی جھوپڑی کی طرف چل دیا۔ احسن نے گھر فون ملایا اور پوچھا کہ میت آنے میں کتنی دیری ہے، اور یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کیونکہ ان تینوں میں بے حد دوستی تھی۔ احسن غم سے نڈھال تھا، زین وہ اپنی سوچوں میں کھویا ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ شام ڈھلتی جا رہی تھی۔ اچانک سے کہنے لگا کہ یار، یہ رات کے ٹائم قبرستان میں کیسا خوف اور ہراس ہوتا ہے۔ یہ تو مردوں کا ہی جامع ہے جو یہاں رہ لیتے ہیں، ورنہ زندہ انسان تو یہاں خوف کے مارے ہی مر جائے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ فرشتے یہاں پر کیسے حساب کتاب کرتے ہوں گے۔ وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ اچانک فون میں وائبریشن ہوئی۔ ایک دم سے ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر قبر میں جا گرا۔ احسن نے غصے سے زین کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں پھینکا، میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ پھر دوست سے کہنے لگا، میری مدد تو کرو، میں فون اٹھا لاؤں، اور پھر قبر میں جا کے اپنا فون اٹھا کر لے آیا، جو کہ مٹی سے بھر چکا تھا۔ اب یہ دونوں میت کے آنے کا انتظار کرنے لگے، مگر زین کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ زین نے احسن سے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے راشد کی قبر میں جا کے لیٹنا چاہتا ہوں، تم اوپر سے سلیپیں ڈھانپ دینا، میں دیکھنا چاہتا ہوں آخر قبر میں ہوتا کیا ہے، اور جب انسان کے اوپر سلیپیں رکھ دی جاتی ہیں تو آخر اندر ہوتا کیا ہے۔ احسن کی اس کی بات سن کے خوف کے مارے برا حال ہو گیا اور اسے ڈانٹنے لگا، کہنے لگا، ہر وقت میں شرارت سوچتی ہے، اتنی دیر میں اگر سب آ گئے تو ہم کیا کریں گے، اور سب کہیں گے کہ اپنی دوست کی قبر کے ساتھ ایسا مذاق کر رہے ہیں۔ احسن نے بہت سمجھایا، مگر زین نہ مانا، اور اس نے کہا کہ میری آخری شرارت ہوگی، اس کے بعد میں کبھی شرارتیں نہیں کروں گا اور تم میری شرارتیں یاد کرو گے، مان جاؤ۔ احسن تو اس پر بہت اصرار کرنے پر احسن مان گیا۔ زین بالکل بے خوف ہو کر راشد کی قبر میں اتر گیا اور اندر جا کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد احسن نے ایک ایک کر کے سلیپیں رکھنا شروع کر دیں۔ سلیپیں جب پوری ہو گئیں تو اس کے بعد اس نے اس قبر کو وہ ڈھانپ کر اور پھر اس کے پاس سے ہٹ کے دور جا کر بیٹھ گیا۔ مارے خوف کے احسن کا بہت برا حال تھا کہ کہیں جنازہ لے کر آ گئے تو کیا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ ایک دم اٹھا اور زین کے نزدیک گیا اور کہا، کہو تو اٹھا لوں سلیپیں، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے دوبارہ اسی طرح کہا، لیکن دوبارہ پھر کوئی جواب نہ آیا۔ اس کے بعد احسن نے زین کو کال کری تو موبائل سے آپریٹر کی آواز آئی کہ آپ کے مطلوبہ نمبر سے کوئی جواب موصول نہیں ہو رہا۔
خوف کے مارے اس نے جلد سے جلد سلیپیں ہٹانے کی کوشش اسٹارٹ کر دی۔ جیسے ہی اس نے سلیپیں اٹھانے کی کوشش کری تو وہ اس سے نہیں ہٹ رہی تھی، جبکہ پہلے جو سلیپیں اٹھا کر رکھی تھی وہ احسن نے ہی رکھی تھی، لیکن اس بار اس سے سلیپیں اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ وہ گھبرا کے جلدی سے گورکن کے پاس بھاگا اور ان چچا کو اپنے ساتھ لے کر آیا تو اس پہ گورکن نے پوچھا جنازہ تو نہیں آیا، تو اس کے بعد احسن نے ساری بات اس گورکن کو بتا دی۔ ان دونوں نے مل کے سلیپیں اٹھانا شروع کریں، لیکن یہ کیا، ان دونوں سے مل کر بھی سلیپیں نہ اٹھیں۔ احسن دھاڑے مار کر رونے لگا اور روتے روتے اس نے اپنے بڑے بھائی کو فون رکھا اور تمام ماجرا بتا دیا۔ احسن کا بڑا بھائی جلدی قبرستان پہنچ گیا، لیکن احسن روتے روتے بے ہوش ہو چکا تھا۔ باقی گورکن نے بھی جو ہے وہ احسن کے بھائی کو سب بتا دیا، اتنے میں کہ انہوں نے جلدی جلدی جو ہے وہ راشد کے لیے نئی قبر تیار کی اور ان دونوں کے دماغ میں سوالات گھوم رہے تھے۔ احسن کے بڑے بھائی نے زین کے گھر میں تمام ماجرا بتا دیا اور اپنے گھر بھی فون کر کے مطلع کیا۔ اس واقعے کے بعد ایک کوہرام اور مچ گیا۔ احسن ابھی تک بے ہوش تھا۔ زین کے گھر والوں کے دماغ میں کئی سوال تھے، کہیں احسن نے زین کو قتل تو نہیں کر دیا؟ لیکن یہ باتیں تو جب ثابت ہو سکتی تھی جب زین کی قبر کھل پاتی، وہ سلیپیں تو 10 آدمیوں سے بھی نہیں ہٹ رہی تھی۔ یہ تو اللہ کے معاملات میں گستاخی کا معاملہ لگ رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں احسن کو ہوش آ گیا، اس نے تمام ماجرا دوبارہ بتا ڈالا۔ سب حیران تھے کہ آخر کیا معاملہ ہے، یہ سلیپیں آخر اٹھتی کیوں نہیں؟ راشد کو قبر میں دفنانے کے بعد سب نے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ کسی طرح زین کی قبر کھل جائے، سلیپیں ہٹ جائیں، لیکن سارے لوگوں کی محنت بیکار گئی اور وہ سلیپیں کھل ہی نہیں رہی تھی۔ یہ زین کی شرارت کا عبرتناک انجام تھا۔ اس واقعے کو 1 مہینہ گزر چکا تھا، اس کے باوجود بھی احسن کو ہمیشہ زید کے یہ الفاظ یاد آتے کہ یہ میری آخری شرارت ہوگی۔ احسن زید کی باتیں یاد کر کر کے تڑپ تڑپ کے روتا، لیکن کیا تھا، کچھ حاصل وصول تو نہ تھا۔ جس کو اپنی شرارت کی وجہ سے جانا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پتہ کیا بات بری لگی ہو، اس کے راز وہی جانے۔ قبر کے درمیان اور دنیا کے درمیان ایک پردہ ہے جو کہ اس نے فاش کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر اپنا رحم و کرم نازل فرمائے، اللہم آمین۔ تو ناظرین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، ایسے ہی نصیحت آموز واقعے سننے کے لیے نیچے ہی ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی نئی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، صدقہ جاریہ سمجھ کے آگے بڑھا دیا کریں تاکہ کسی کا دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف لگ جائے۔ جب تک وہ نیکیاں کرتا رہے گا ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آپ سب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔